بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جتنا بھی فرقہ واریت ہے، جتنا بھی فرقہ بازی ہے، سب کچھ مطلب جو میں نے ابھی تک دیکھا ہے، اور اسپیشلی یہ جو دس وار بٹوین مفتی طارق مسعود اینڈ انجینئر محمد علی مرزا، تو اس سے بہت ایک فائدہ ہوا ہے بچوں کا، اور یہ مطلب نوجوان نسل کا تو بہت فائدہ ہوا۔ اور یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ بیسیکلی یہ جتنی فرقہ واریت ہے یا جتنے بھی مسئلے مسائل پیدا ہوئے ہیں نا، یہ صرف اس وجہ سے کہ جتنے بڑے بڑے علماء ہیں انہوں نے قرآن پاک کو چھوڑ کے اپنے علماء کی کتابوں کو دفاع کرنا شروع کر دیا۔ بیکاز اگر مطلب مطلب دنیا کی صحیح ترین کتاب ہے نا، تو چار کتابیں ہی ہیں: زبور، تورات، انجیل اور قرآن پاک۔ ان میں جو ہے تبدیلیاں ہو چکی ہیں آبویسلی، اس لیے ہم ان کو اب اتھینٹک نہیں مانتے، بیکاز ان کے پرانی کتابوں کے ورژنز ہی اوریجنل نہیں ہیں۔ بٹ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لیا ہے، اور یہ دنیا کی صحیح ترین کتاب ہے اس وقت۔ اور اس کے بعد احادیث آبویسلی ہمیں ملتی ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے نا کہ صحیح ترین کتاب جو ہے وہ قرآن پاک، اور صحیح ترین عمل سنت۔ بس اس کے علاوہ دنیا میں نہ کوئی صحیح ترین کتاب ہے، نہ صحیح ترین عمل ہے۔ اور سمجھیں کہ وہ قرآن پاک کے سامنے تو چیز ہی کوئی نہیں ہے، شے ہی کوئی نہیں ہے نا، جیسے انجینئر محمد علی مرزا کہتا ہے۔ تو بیسیکلی ابھی جو ریسنٹلی میں نے سنا ہے، اگر آپ بھی سنیں تو مفتی طارق مسعود صاحب کی ان کا ویڈیو کا لنک بھی جو ہے میں نیچے پیسٹ کر دوں گا۔ اس میں آپ 3 سال پہلے اگر ان کی ویڈیو دیکھیں نا، تو انہوں نے یہ ایگری کیا ہے کہ المحند علی المفند جو ہے، یہ کوئی وہ بہت بڑی وہ کتاب نہیں ہے، اس میں غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ جس کے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور یہ سارے اسلامی عقائد صحیح ہیں، تو اس کو اس کتاب کے پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس کو اس کتاب کے دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بہت اچھی بات ہے، جب ایک مفتی کے ذہن میں یہ بات آ گئی نا، تو بس اگر آپ ادھر ہی رہ جائیں نا تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مسئلہ یہی ہے نا کہ آپ قرآن و سنت کی بات کریں، قرآن و سنت کی کتابیں پڑھیں، احادیث پڑھیں، اور بس دیٹس اٹ۔ اسی طرح نہ نہج البلاغہ پہ آئیں، نہ کسی اور۔ اگر کوئی پرسنلی پڑھنا چاہتا ہے تو دیٹس اٹ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بٹ اس میں غلطی ہو سکتی ہے، اگر ایک بندے نے پڑھی اور اس نے غلطی نکال دی تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے یار، آپ کو لگا یہ غلطی ہے، ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اسپیشلی ایون طارق مسعود صاحب کی جو ایک بات مجھے بڑی عجیب سی لگی، وہ انہوں نے کہا کہ جب وہ جہلم آئے تھے لاسٹ ٹائم اور ان کا انٹرویو بھی ہوا، انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے انہوں نے انٹرویو دیا تھا کہ میں نے ابھی پڑھی ہی نہیں تھی، لیکن مجھے پتا تھا کہ وہ غلط نہیں لکھ سکتے۔ یار غلط جو ہے نا، وہ صرف جو ہے غلطی سے پاک میرے رب کی ذات ہے یا پھر انبیاء کی ذات ہوتی ہے، بیکاز ان کی غلطیاں جو ہوتی ہیں وہ بہت معصومانہ غلطیاں ہوتی ہیں، وہ گناہ نہیں ہوتے۔ باقی دنیا میں ہر بندہ غلطی کر سکتا ہے، دنیا انسان ہے ہی خطا کا پتلا۔ اور یہ تو ہماری اسلامی تعلیمات ہے کہ ابن آدم خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو جلدی توبہ کر لیتا ہے۔ اب یہ جتنا میلاد ہے، جتنا دیوبندی ہے، جتنا بریلوی ہے، جتنا شیعت ہے، جتنا سیفی ہے، جتنا سلفی ہے، جو کچھ بھی ہے نا، وہ صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے بابوں کو غلطی فری، غلطی سے پاک فیل مطلب وہ کرانا ہے۔ اور اگر کوئی کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ داتا صاحب کی روح پہ رحمت کرے یا ان کی مغفرت فرمائے، ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ یا اللہ تعالیٰ شوکت تھانوی صاحب کی غلطیوں سے درگزر فرمائے اور جو ہے ان کو ان پہ رحمت فرمائے، مغفرت کا معاملہ فرمائے، تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ یہ تو ہم انجینئر کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں نا، ڈاکٹر اسرار کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں، مودودی صاحب کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں، مفتی طارق مسعود کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں، اپنے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں، ہر کسی کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام صحابی جب فوت ہو رہے تھے، تو ایک امہات میں سے کسی نے کہہ دیا، میرے مفہوم یہ حدیث کا، کہ بڑا نیک آدمی تھا، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے درجات بلند فرمائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کہ کیا آپ نے دیکھ لی ہے کہ واقعی وہ نیک آدمی ہے اور آپ اس کی جنت دوزخ کا جو ہے فیصلہ کر رہے ہیں؟ جہاں سے میں دیکھ رہا ہوں مجھے تو دکھائی دے رہا ہے کہ
مال غنیمت میں سے ایک چادر انہوں نے اٹھائی تھی تو وہ بھی آگ کی بنا کے ان کو پہنائی گئی ہے۔ تو بیسیکلی نا مسئلہ ہی یہی پہ سٹارٹ ہوتا ہے کہ بابوں کی کتابیں اور بابوں کے عقائد کو آپ ٹھیک کرنے لگ جاتے ہو، تو پھر اس پہ بڑھتے 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 بس اتنا آگے چلا جاتا ہے نا جس کی کوئی حد نہیں ہے، اور دین بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے پھر فرقے بھی بن جاتے ہیں، اسی وجہ سے لوگ چیہ میں بھی آ جاتے ہیں، اسی وجہ سے مطلب بہت ساری باتیں آگے چلی جاتی ہیں۔ تو صرف جو مین کتاب ہے نا وہ قرآن اور اس کے بعد احادیث، ہمیں اس پہ رہنا چاہیے، کیونکہ جو ثواب ملنا ہے نا وہ صرف قرآن اور حدیث پہ عمل کرنے کا ملنا ہے، کسی بابے کی کسی کتاب پہ عمل کرنے کا نہیں ملتا۔ تو اگر بابے بنانے ہیں تو صحیح مسلم کو بنائیں، صحیح بخاری کو بنائیں، امام حنبل کو بنائیں، مسند احمد کو بنائیں، ابو داود کو بنائیں، بس یہاں تک رہیں۔ اوبویسلی اس میں پھر فرقہ واریت بھی اتنی انوالو نہیں ہوگی، اور اسی وجہ سے یہ جو ہم نے اتنے سارے بابے بنا لے ہیں، اب آج کل پیر دیکھیں کتنے گندے گندے ننگے پیر تک بھی آ گئے ہیں مارکیٹ میں یار۔ تو یہ اسی وجہ سے ہے، اور یہ فرقہ واریت کا جو یہ ایک ناسور قسم کا ایک بڑی گندی چیز ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے مل ہی نہیں سکتے۔ اب یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ان فرقوں میں بہت سے نان مسلم انٹر ہو کے اپنی ساری چیزیں کرا رہے ہوں۔ ہو سکتا ہے وہ جو بابا ایک بیٹھا ہو جو چار پتہ نہیں کہاں پہ بیٹھا ہوا گاؤں میں، وہ مسلمان ہی نہ ہو۔ کراچی میں ایک بابے کو پکڑا گیا جو لوگوں کو دعائیں دیتا تھا اور پتہ نہیں کیا کیا دیتا تھا، اس کو پولیس نے اس کے پکڑنے گئی تو اس کو مارتے اس کی شلوار اتر گئی، تو پتہ لگا کہ اس کے ختنے بھی نہیں ہوئے ہوئے تھے۔ تو یہ جو ہمارے دشمنان ہیں وہ اسی وجہ سے کہ یہ جو لوگوں نے فرقہ واریت، بھائی اگر کوئی آپ کو کہہ رہا ہے کہ عید میلاد النبی اسلام میں نہیں ہے تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزار لیں نا، آپ ایک دن کیوں گزارتے ہیں؟ آپ پوری زندگی گزاریں۔ اگر چراغاں نہیں ہیں، برڈے ہیپی برڈے یا رسول اللہ نہیں ہے تو نہ کرو یار، اس میں کیا پرابلم کیا ہے؟ نہیں اس کے جواب دینے، پھر اپنے بابوں کی کتابوں کے جواب دینے، پھر ان کے حوالے دینے، پھر یہ ساری چیزیں دینا۔ حالانکہ مفتی طارق مسعود نے خود کہا ہے نا کہ المہند المفند جو ہے المفند، اس میں اس کے اوپر بیسیکلی عقائد پہ چلتا ہے کوئی بندہ اور اس کے اوپر نہیں وہ کوئی پڑھتا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح بہت سی باتیں ان میں ایسے کنٹروورشل بھی لکھ گئی بیکاز وہ میری پرسنل رائے ہو سکتی ہے نا، میں کوئی اس کو کیوں ڈیفینڈ کرے؟ کسی کی بھی پرسنل رائے کو کوئی کیوں ڈیفینڈ کرے؟ کسی کا جو پرسنل عقیدہ ہے کچھ بھی ہے اس کو کوئی کیوں ڈیفینڈ کرے؟ اب ایک بزرگ نے اگر لکھ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر کی مٹی ہے وہ اللہ کے عرش سے بھی زیادہ عظیم تر ہے، تو یار یہ کتنی عجیب سی بات ہے، کتنی فضول قسم کی بات ہے، اور آپ اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس کو جو ہے اس کو ڈیفینڈ کرنے چل پڑیں۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں احمد رضا بریلوی نے لکھ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ان کی امہات پیش کی جاتی ہیں اور وہ ان سے شب باشی کراتے، تو یہ فضول باتیں ہیں۔ تو اس طرح کی باتوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یا اس طرح کی باتوں کا جب ڈیفینس ہونا شروع ہو جاتا ہے نا، پھر ڈیفینیٹلی ہوتا ہے کہ ایک بندے کو پتہ لگتا ہے یار بابا جی تو اتنے عظیم ہیں، اور دوسرا بندہ کہتا ہے کہ نہیں یار ان سے غلطی ہوئی، یہ مانو۔ تو یہ جتنے بھی بابوں کی غلطی ہیں نا، جتنی بھی بابوں کی کتابیں ہیں یہ غلط ہو سکتی ہیں، اور ڈیفینیٹلی ان میں غلطیاں ہوں گی بیکاز انسان غلطی سے نہیں پاک۔ اگر چاہے جو بھی لے لیں، اگر چشتی رسول اللہ اپنا کلمہ پڑھا رہا ہے تو اٹ مینس کہ یہ بہت بڑی غلطی ہے، یہ تو گناہ کبیرہ ہے، اس سے ہمیں توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ اور مطلب جتنے بھی بابے گزرے، اب اگر کوئی بابا ننگا ہو کے بیٹھ جائے تو اٹ ڈزنٹ مین کہ یار وہ کوئی شے بن گئے، غلطی ہے وہ۔ اسی طرح کوئی بابا اگر اس کی فضول کہانیاں سنانا شروع کر دیں تو غلطی ہے نا، مریدوں کی غلطی ہے۔ بیسیکلی کیلیبر تو یہ ہونا چاہیے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیلیبر کتنا بڑھایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے جو ہے اسلام لانے سے پہلے، تو اسلام لانے کے بعد کتنا کیلیبر بڑھایا کہ 22 لاکھ مربع میل تک مسلمان سلطنت جا پہنچی۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیریبر اتنا بڑھایا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی کہہ رہے ہیں ان کی میت پہ کھڑے ہو کے کہ جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ آج سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ سن لے کہ اللہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ ہی رہے گا۔ تو دس از دا کیلیبر، جو مطلب کیلیبر انہوں نے بڑھایا۔ اور پھر اسی امت میں ایسے لوگ بھی بہت زیادہ بہت آئے جنہوں نے آگے مزید ترک آئے، اور کتنے لوگ، صلاح الدین ایوبی آیا سوری، کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے کتنے علاقے فتح کیے۔ ترکوں کی تو حکومت اتنی ہو گئی کہ بر اعظموں کو کراس کر رہی تھی، اور یہاں سے پھر وہ نکل کے بھاگے آخر کار۔ تو بیسیکلی یہ جو بات ہے نا کہ بابوں کی کتابوں کا ڈیفینڈ یا بابوں کے عقائد کا ڈیفینڈ، یا بیسیکلی وہ تو اپنا ڈیفینڈ کر لیں گے یار، آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس آپ قرآن و حدیث پہ بات کریں، بیکاز جس نے صحیح بات کرنی ہے تو قرآن و حدیث کے بعد تو ٹائم ہی نہیں ملتا بیسیکلی قرآن سکھانا، عربی سکھانا، پھر قرآن پاک کی تفاسیر، پھر سنن نسائی، صحیح مسلم، صحیح بخاری، ابو داؤد، مشکات، اور کتنی کتابیں۔ تو بابوں کی کتابوں کے تو ٹائم ہی نہیں آتا۔